أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. آپ نے خواہش کی کہ ان 11 آیات کا باہمی ربط اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، تو جب تک قرآن مجید آ جاتا ہے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن فلاح یافتہ ہیں. کون؟ جن میں یہ 6 یا 7 صفات، اوصاف اور علامات موجود ہوں، جن میں سب سے پہلا وصف اور پہلی علامت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. یہ مومن کی پہلی علامت. پس صرف احکام اسلام اور احکام عبادات سے آشنائی حاصل کر لینا یہ کافی نہیں. بقول خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ احکام حلال و حرام، یہ فقہ، یہ اسلام کی آخری باؤنڈری ہے، یہ اسلام کی آخری سرحد ہے. یہاں سے اسلام میں داخل ہوتا ہے بشر، انسان. اسلام کی اصل اور اسلام کی روح اسلام کے معارف ہیں. جس طرح سے قاضی سعید قمی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، احکام نماز حتیٰ آداب نماز یہ بھی کافی نہیں ہے. روح نماز اسرار نماز ہے، جس سے انسان نماز کی روح تک پہنچتا ہے اور ان فیوز اور برکات کا حامل بن سکتا ہے. عبادت کے اراکین میں سے سب سے پہلا رکن عشق ہے، محبت ہے، جسے قاضی سعید قمی نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے، دیگر عرفاء نے بیان کیا قرآن حکیم کی آیات کے تناظر میں. یہ حدیث ہے امام صادق کی اصول کافی کی 2 جلد میں، اور ملا باقر مجلسی نے 69 نمبر جلد میں بحار الانوار میں بیان کیا. حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہ، دین وہی محبت ہے.
جو میں کل بات کر رہا تھا، لیکن پھر تنگی وقت کے باعث اور دوسرے موضوعات کو بیان کیا جا رہا تھا، اس لیے اس طرف نہیں. جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا، ان کی معروف کتاب الاشارات والتنبیہات، اس کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 391 میں انہوں نے یہ چیز بیان کی. کہا کہ خود حب اور عشق اور محبت کے اثرات میں سے ایک یہ کہ انسان خلیق بن جاتا ہے، ملنسار بن جاتا ہے، متواضع بن جاتا ہے، حشاش بشاش، دوسروں کے ساتھ کشادہ روی سے، کھلے دل سے، کھلی پیشانی سے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. خواہ اس کے سامنے کوئی بچہ یا بڑا، کوئی بھی انسان، ہر ایک اس کے اخلاق سے کسب فیض کرتا ہے اور اس کے مثبت رویے سے اپنے اندر اچھے احساسات محسوس کرتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ ابو علی سینا کی کلمات ہیں، ایسا کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس کائنات میں ہر موجود حق تعالی کے وجود کی تجلی ہے. ہر شے میں انسان عکس خدا دیکھتا ہے. یہ مظاہر تجلی پروردگار ہے. عاشقم بے ہمیں یہ عالم، کیوں کہ ہمیں یہ عالم از اوست، میں ساری کائنات سے محبت کرتا ہوں کہ ساری کائنات خدا سے. یہ مخلوق خدا، یہ کنبہ الہی ہے، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ رافت. عبادت کا اور حکمت عبادت کا سب سے پہلا رکن عشق ہے. البتہ عشق میں اور شوق میں فرق ہے. جو مشتاق ہے، جیسے آپ ماہ مبارک رمضان کی 9ویں دن کی دعا میں پڑھتے ہیں، 9 ماہ رمضان کو جو دعا پڑھتے ہیں، بے محبت کا، محبت نہیں، میم مفتوح ہے زبر کے ساتھ، بے محبت کا یا عمل المشتاقین، اے پروردگار تجھے تیری محبت کا واسطہ. جو مشتاقین، شوق رکھنے والوں کی آخری امید ہے. خود یہ ایک حدیث قدسی اور عجیب ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ من طلبنی وجدنی، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، مجھ تک پہنچ جاتا ہے. فمن وجدنی عرفنی، جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے. فمن عرفنی احبنی، اور جسے میرا عرفان ہو جائے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. فمن احبنی عشقنی، اور جسے مجھ سے محبت ہو جائے پھر وہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے. ترکت الخلق طرا فی ہوا، پروردگار ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. یہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں، ترکت الخلق طرا فی ہوا وایتمت العیال لکی اراک، بچوں کو یتیم کرنے لگوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. فمن عرفنی احبنی، جسے میری معرفت آ جائے، حاصل ہو جائے، وہ پھر مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. فمن احبنی عشقنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے. فمن عشقنی عشقتہ، جو میرا عاشق بن جاتا ہے میں پھر اس کا عاشق بن جاتا ہوں. فمن عشقتہ قتلتہ، پھر جس سے میں عشق کرنے لگ جاتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں. فمن قتلتہ فعلی دیتہ، جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر
مجھ پر اس کی دیت لازم ہو جاتی ہے. فمن علی دیتہ فانا دیتہ، تو پھر مجھ پر جس کی دیت لازم ہو جاتی ہے میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. یہ اتفاق دیکھیے، جو احباب ابھی ربط کی بات کر رہے ہیں، آخری آیت کو دیکھیں، 10ویں اور 11ویں آیت، جس میں پروردگار ارث کی بات کر رہا ہے کہ یہ جنت کے وارث ہیں، یارثون الفردوس، یہ وارث ہیں. خوب وارث کیسے ہیں؟ جنت کا کوئی کیسے وارث بن سکتا ہے؟ جو علامہ حلی نے اور دیگر جو ہمارے عقائد کی بڑی کتابیں، کشف المراد ہے، باب ہادی اشر جو آپ مجھے پیش کرنا چاہ رہے تھے، علامہ حلی ترجمہ، ان سب نے یہ بیان کیا کہ جنت جو پروردگار بشر کو عطا کرے گا یہ اسباب استحقاق نہیں ہے، اسباب لطف خدا ہے. عبادت جو کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اب اس کا حق بن گیا کہ اسے جنت دی جائے، نہ، استحقاق کی بنیاد پہ نہیں، کرم خدا کی بنیاد پہ، لطف خدا کی بنیاد پہ. تو جب استحقاق نہیں رکھتا تو پھر وراثت کیسے آ گئی؟ وراثت تو اس سے بھی بالا تر ہے. لیکن سورہ مومنون کے آخر میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 7 جیسے تقسیم کریں تو 7 ہیں، 2 کو اگر 1 بنا دیں، ورنہ 6، ان 6 علامات کا حامل یہ وارث ہے جنت کا، اور ہمیشہ اس میں رہے گا. ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر احباب کی خواہش کا کسی حد تک احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اصل ہے. دیکھیے، ظاہر پر رک کر انسان کبھی بھی عبادت کے ثمرات حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہا، اس عبادت میں کچھ بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو. لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا، اس تلاوت قرآن میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو. اصل یہ کہ حکمت تک پہنچا جائے. اور معصومین حکم عبادات سے اور حکم امور سے آگاہ کرتے تھے. جیسے مثلا ایک حدیث ہے جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے بھی ذکر کیا ہے، دیگر منابع میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی. ایک صحابی امام ششم کی خدمت میں گیا اور کہا کہ فرزند رسول مجھے ابو القاسم کا معنی بتا دیجیے. ابو القاسم سے مراد کیا؟ یہ جو ختمی مرتبت کی کنیت ہے. امام صادق نے فرمایا کہ آپ کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا، اسی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. فرمایا حضرت یہ تو میں جانتا ہوں، تو یہ جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہوا، میں اس سے متعلق مزید جاننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اگر مزید جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جنت و دوزخ کا قاسم اور قسیم قرار دیا، یعنی علی جہنم اور جنت کے بانٹنے والے. عجیب ہے. اور یہ فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث ہر بڑی کتاب میں موجود ہے. مستدرک حاکم میں، مستدرک الصحیحین میں امام حاکم نیشابوری نے ذکر کی، متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کی، حتیٰ سیاہ ستہ میں سے سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. باقی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب قسیم الجنت والنار. عجیب بات ہے، اللہ نے کسی نبی کو قسیم الجنت والنار قرار نہیں دیا، کائنات کی کسی بھی اور شخصیت کو. حتیٰ خود جب کسی نے تانازنی کی، شام کی تبلیغات سے متاثر ہو کر شام کے پروپیگنڈوں کا اثر لیتے ہوئے ایک شخص نے امیر المومنین کی بارگاہ میں گستاخی کی، کہا کہ ابو کا فی النار، نعوذ باللہ خاکم بدہن، علی تیرا باپ جہنمی ہے. جیسے بعض جوہلا یہ گستاخی کرتے ہیں حضرت ابو طالب عمران کی نسبت کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا.
در حالی کہ میں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کے دن کی قرآن حکیم کی آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المومنین۔ ہماری بات جب قرآن کرتا ہے فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ اور جب ابو طالب و خدیجہ و علی کی بات کرتا ہے قرآن تو فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ مومن کیسے بنے گا؟ بعثت کے بعد بنے گا، رسول اسے مومن بنائیں گے۔ تو یہ کون ہے کہ جو بعثت کے وقت مومن تھے؟ پھر مومنون کا لفظ کم سے کم 3 پر اطلاق کرتا ہے۔ عربی میں 2 کے لیے تثنیہ ہے، ڈھونڈے یا میں نے عرض کیا پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ مومن کون ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سر فہرست خود ابو طالب عمران ہے، لیکن گستاخی کی اس نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ یہ شام سے پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا، کسی نے اپنے آباء و اجداد کو بچانے کے لیے، اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے ان کے لیے فضیلتیں گھڑنا شروع کی، اور علی دشمنی میں علی کے پدر بزرگوار کی نسبت پہلی مرتبہ شام سے یہ گستاخیاں شروع ہوئیں۔ اور شام کی تبلیغات اور پروپیگنڈے کا متاثر ایک ذہن حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ ابو کا فی النار، تیرا باپ جہنمی ہے نعوذ باللہ۔ تو کیا جواب دیا؟ انا قسیم الجنت والنار۔ تو جس سے کہہ رہا ہے وہ خود جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے۔ علی کو کوئی آ کے جرت کرے کہ ان کے باپ سے متعلق کہ جو خود تقسیم کرنے والے، اللہ نے علی کو ہی کیوں رکھا؟ بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید بیچ میں رہ گئی، اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ آئے ان آیات کا ہم ربط معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بات اگر آپ کے ذہن میں آئی تو دہرا دیجیے گا، پھر ہم اس طرف آ جائیں گے۔ لیکن گاہے آج کل ماہ مبارک میں کچھ تھوڑی سی طبیعت کے زیر اثر میں تھوڑا بھولنا بھی شروع ہو گیا، وہ باتیں رہ بھی جاتی ہیں۔ آپ جب بھی متوجہ کریں گے تو میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، ابو القاسم، دیکھیں آپ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں شاعران، آپ بھی روزے سے خوب۔ قاسم تو کہا کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ پیغمبر کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اس نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو میں اسے بہتر جاننا چاہتا ہوں، اس سے آگے کی بات جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنو، اللہ نے علی کو قاسم جنت و نار قرار دیا، اور علی شاگرد ختمی مرتبہ تھے، اور پیغمبر ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے معلم ہیں، مرشد ہیں۔ ختمی مرتبہ نے اللہ سے براہ راست کسب فیض کیا، کسب علم کیا، اور وجود مبارک امیر المومنین نے نور معرفت ختمی مرتبہ سے کسب کیا۔ تو پیغمبر چونکہ علی کے لیے مجرے فیض بنے ہیں، واسطہ فیض بنے، اس لیے علی کے معلم ہیں، اور معلم باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نسبت سے حقیقتاً ابو القاسم سے مراد پیغمبر اس معنی میں کہ پیغمبر پدر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد آیت اللہ محمد تقی خانساری جو بہت بڑے عارف، ان کا یہ صحابی یہاں تک رک گیا۔ اگر بیٹھ کے مزید شام تک پوچھتا جاتا امام صادق سے کہ اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں، شرح صدر کا مظاہرہ کرتا اور پہلے جواب پر اکتفا نہ کرتا تو امام صادق اسے مغرب تک اسی ترتیب سے اس بحث میں بتاتے چلے جاتے۔ جیسا ختمی مرتبہ نے قرآن سے متعلق فرمایا لہو ظہر و بطن، قرآن کے ہزارہ بطون ہیں، ظاہر مراد نہیں ہے، ظاہر تک رک جانے والا یہ مومن نہیں۔ یہ جو القابات امام سجاد نے جب جیسی بنو امیہ کے یہ جامع اموی میں جب کہ ایک خطیب کو یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے معین کیا کہ تم میرے دادا ابو سفیان اور میرے باپ معاویہ اور ان سے متعلق ان کی مدح و ثنا کرو، اور علی ابن ابی طالب اور حسن و حسین سے متعلق اہانت کرو،
یہ تقریر کرتا رہا، گستاخیاں کرتا رہا۔ امام سجاد موجود تھے اس بزم میں، اور جب اس نے خوب گستاخیاں کرنی تو امام سجاد نے فرمایا ایھا الخاطب، اے خطیب، قد اشتریت سخط الخالق بمرضات المخلوق، تو بہت بدنصیب ہے، تو نے مخلوق کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی خرید لی۔ اور اس کے بعد فرمایا یا یزید اتأذن لی، اے یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھانچے پر بیٹھ کر کچھ میں بھی بیان کروں؟ خود منبر نہیں کہا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے۔ یزید ایک مرتبہ ہل گیا، پریشان ہو گیا، اسے توقع نہیں تھی کہ سید سجاد ایسی بات کریں گے۔ اس نے عذر خواہی سے کام لیا کہ نہیں ابھی وقت نہیں، لیکن سامعین میں سے لوگوں میں تجسس تھا، ان کا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا بات کرے گا، کیا ہر جگہ چند لمحے اجازت دے دی جائے۔ اپنے قریبی مشیر سے کہا، مسروق سے کہا کہ نہ، میں بنو ہاشم کو جانتا ہوں، اور میں اس کے باپ حسین ابن علی سے بھی 3 مرتبہ مل چکا ہوں، جب یہ بولتے ہیں تو پھر دوسروں کو خاموش کروا دیتے ہیں، تو یہ سب کو عاجز کر دے گا۔ اس کی زبان سے مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے باپ کی فصاحت و بلاغت کا وارث ہے۔ پھر لیت و لال سے کام لیا، یہاں تک کہ مجمع سے جب اصرار بڑھا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، جس کے بعد پھر مسلسل آذانیں دلوانا شروع کے، 7 آذانیں دلوائیں حضرت کے اس خطبے کو روکنے کے لیے۔ لیکن حضرت کی جو جہاں سے گفتگو شروع کی، کیا فرمایا؟ انا ابن مکہ و مناہ، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن عروۃ الوثقی، انا ابن سدرۃ المنتہی۔ یہ جو پہلے اپنے تعارف میں بیان کرتے کرتے پھر اپنے جد پہ آئے، پھر اپنے بابا پہ آئے، ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، باطنی معنی مراد ہے۔ جو مولا متقیان کا لقب ابو تراب ہے، ابھی انہی دنوں میں یہ ٹی وی چینل پہ، ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک شخص، ایک مولوی صاحب وہ ابو تراب کا مطلب بیان کرتے، نہ ابو تراب کا مطلب اتنا سطحی نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ ہوا، انہی دنوں میں ایک ظاہراً بول ٹی وی چینل ہے، اس پر ایک مولوی بنام ابو بکر، یہ 3-4-5 دن پہلے کہا کہ پوچھا گیا، تعجب ہوتا ہے، خود ایسا سوال ہی کیوں ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ یزید کو معاف کر دے گا، اور کیا یزید جنت میں جا سکتا ہے؟ کہاں؟ اس لیے کہ حکم خدا یہ کہ جنت میں صرف مشرک اور کافر نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یزید اگرچہ گنہگار تو تھا لیکن مشرک تو نہیں تھا، کافر تو نہیں تھا۔ یہ گفتگو سمجھنا چاہیے، یہ کچھ ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے ابھی تک امت تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ حسین ابن علی کون ہے، اور کربلا کیا ہے، اور پیغام عاشورہ کیا ہے۔ یہ جو رکعات کا فلسفہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ بات بہت اہم ہے۔ فجر کی اللہ نے جو 2 رکعتیں رکھی، اس کا مفہوم میں نے عرض کیا، اور کل یہ بات رہ رہی تھی، ابھی بات چھڑی ہے تو میں 2 جملے اور عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو، اپنے عیال کو، اپنے بچوں کو، خواتین، مخدرات عصمت و طہارت، اپنے اصحاب اور اپنے سپاہیوں کو بچا سکتے تھے۔ بنی ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جاتے، جیسا عبداللہ ابن عباس نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا، محمد حنفیہ نے کہا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا، آپ اپنی جگہ بدلتے رہے، محفوظ رہیں گے۔ بیعت نہ کر کے خود جو شخص مشورہ دے رہا تھا، عبداللہ ابن زبیر، کیا اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اگرچہ اس کے چھوٹے بھائی منذر بن زبیر نے شروع میں 1 لاکھ درہم رکھا یزید سے اور یزید کی بیعت کر لی، لیکن 7 دن کے بعد اس کی بیعت سے پھر گیا اور اپنے بھائی سے مل گئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑوں گا۔ تو مشورہ دیا۔ یہ خود عبداللہ ابن زبیر کی ذہنیت ہے، جس نے 11.5 سال حکومت کی،
یزید کے مقابلے میں، عبد الملک بن مروان کے مقابلے میں، مروان بن حکم کے مقابلے میں 11.5 سال حکومت کی، کامیاب بھی ہو گیا ظاہری اعتبار سے. تو سید الشہداء کو مشورہ دیا کہ میں بھی مدینہ چھوڑوں گا، آپ بھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ معروف راستوں سے نہ جائیں. جیسے ملتان سے اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک وہ سیپ ہے کہ موٹر وے ہے، خوب اس پہ تو ناکے بھی ہوں گے اور پولیس بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی کو روکنا ہے، گرفتار کرنا ہے تو یہاں تو گرفتار کر سکتے ہیں. اگر کوئی کھیتوں کے بیچ میں سے دائیں بائیں ادھر ادھر سے نکل کے جائے تو پھر وہ پہنچ جائے گا، تھوڑی سی دقت ہوگی. یہ معروف راستہ ہے لاہور تک جانے کے لیے. تو عبداللہ بن زبیر نے سید الشہداء سے کہا کہ آپ معروف راستے سے نہ جائیں، مبادا آپ کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، گرفتار نہ کر لیا جائے. میں بھی معروف راستوں سے نہیں جاؤں گا. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں تاریخ میں ایک باغی کی حیثیت سے اور ایک مفرور کی حیثیت سے نہیں پہچانا جانا چاہتا، میں انہی معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو ہوگا میں اس کا سامنا کروں گا. عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی اور یہ راتوں رات یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی مدینہ چھوڑ کے نکلا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، 4 بھائیوں کے ساتھ وہاں سے چلا. مکہ آیا، امام حسین بھی 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے، اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں بیتوتا رکھا، رہائش اختیار رکھی. یہ بھی رہا ہے لیکن خود کو مخفیانہ طور پر اس طرح سے لوگوں سے ملتا، ملاقاتیں کرتا، وفود سے ملاقاتیں کرتا، بڑوں سے، اکابرین سے، سر جوڑتا سیاستدانوں کے ساتھ، اور کامیاب ہوا. ادھر امام حسین کوفہ کی طرف چل پڑے کربلا، لیکن یہ مکہ میں ہی رہا بدستور، اور اس فرصت سے اس نے فائدہ اٹھا لیا اور کوشش کر کے یہ مکہ میں بنو امیہ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا. پھر مکہ سے مدینہ، پھر ایران، پھر عراق، پھر بصرہ، پھر کوفہ، پھر مصر، پھر اطراف کی ساری آبادیاں، سب پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی. 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے یزید مر گیا، اور یزید کی کل حکومت صرف شام، دمشق، حمص، بیروت، قنسرین، فلسطین اور ان خاص چند ایک علاقوں تک محدود رہ گئی. بڑی حکومت عبداللہ بن زبیر کے پاس آ گئی. اور یزید نے کتنا زور لگایا، حسین بن نمیر کو بھیجا ہے، مسلم کو بھیجا ہے، جنگ کے لیے 2 مرتبہ حملہ آور ہوا، لیکن اس کے باوجود یزید شکست نہیں دے سکتا عبداللہ بن زبیر کو. پھر 3 سال 8 مہینے 14 دن کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی. پھر اس کا بیٹا آیا، 40 دن اس نے حکومت کی، پھر باپ دادا پہ لعنت کر کے اس نے چھوڑ دیا. پھر اسے مروان بن حکم نے مروا دیا. 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی. اس نے بھی سارا زور لگایا کہ کسی طرح سے عبداللہ بن زبیر کو سرکوب کرے اور حکومت چھین لے، ناکام ہو گیا. پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسلسل 8-9 سال زور لگانے کے بعد اس نے جا کے عبداللہ بن زبیر کو شکست دی. تو عبداللہ بن زبیر نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن یزید کی بیعت نہ کر کے اس کے باوجود عبداللہ بن زبیر زندہ بھی رہا، حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا. تو امام حسین بھی یزید کی بیعت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کریں لیکن قیام بھی نہ فرمائیں. یہ بات اہم ہے، یہ بات ضروری ہے. ہم خود اسے درک کریں، سمجھیں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں، امت کے ایک ایک فرد تک پہنچائیں. بخدا ہم نے کربلا کو اس طرح سے منتقل نہیں کیا ہے. اس عصر کے باشعور، متمدن، مہذب افراد تک ہم جہلا ہماری بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے. اَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خواہ آپ انہیں سمجھائیں، خواہ آپ انہیں نہ سمجھائیں، انذار کریں، نصیحت کریں، حقائق بتائیں، نہ بتائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ جہاں پر فنی خرابی ہو وہاں پر نہ امر بالمعروف اثر کرتا ہے، نہ نہی از منکر اثر کرتا ہے، نہ نصیحتیں اثر کرتی. اگر کسی کے نطفے میں خرابی ہے، کسی کی تربیت میں سرے سے ایسا نقص رہ گیا ہے، نہ ایک انسان اگر سلیم الفطرت ہے لیکن حق تک نہیں پہنچا، ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، وہ چند منٹ اور کچھ سیکنڈ، ایک جوان تھے سیاہ فام،
ظاہر امریکہ میں یہ واقعہ ہوا تھا چند سال پہلے. بالکل ایک وہ دکان سے کوئی ڈالر تھا، کوئی $10 تھے، کتنے تھے، دکاندار کو دے رہا تھا. وہاں پولیس والے نے اسے دیکھا، اس کو گرفتار کر لیا، اور پولیس والے نے اپنا گھٹنا اس کی پیشانی پہ، اس کے گردن پہ رکھ دیا، اور وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا. تو وہ ویڈیو کوئی بنا رہا تھا جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچی. اور پھر یورپ میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کیا کام کیا، وہی کام کیا اسی طرح سے. وہ الٹے لیٹ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور سب کہہ رہے تھے میری سانس بند ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو. ایک فرد کی ڈیتھ ہوئی. آج کا متمدن مہذب انسان اگر اس تک بات پہنچائی جائے، اس بات میں وزن وہ اثر لیتا ہے. جیسے آپ مشہد جاتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، تو سامنے ایک بڑا جلی حروف میں ایک فرمان درج ہے. تو ہم دوستوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ لکھ دیں، چونکہ اردو زبان کے زائرین بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. تو فارسی میں بھی ترجمہ تھا، تو بعد میں انہوں نے انگلش میں تو لکھ دیا، اردو کا مجھے نہیں پتا. امام کا یہ جملہ کہ اگر ہمارے فرامین، ہمارے ارشادات کما حق کہو، جیسے ہم نے بیان کیے کمی کاستی کے بغیر، اگر تم انہیں افراد تک، لوگوں تک پہنچاؤ گے، تو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان انہیں قبول کیے بغیر نہیں رہے گا. اگر کسی کی فطرت پاک ہے، فرض ہے کہ ہم پہنچا دیں ان کو. ختمی مرتبت پہ یہ فرماتے تھے، آقا جانتے تھے کہ اصحاب کرام کو پیغمبر کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی ذہنی سطح نہیں تھی اتنی. آج جو آپ کے ملتان میں یونیورسٹی ہے، یہاں پر کالجز ہیں، سکولز ہیں، پیغمبر کرام اسلام کے ہاں نہیں تھے ایسا سلسلہ. 60 سال کا 65 سال کا ایک شخص آ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ رہا ہے، اس کو کچھ سمجھانا، اس کے بھیجے میں اپنی بات اتارنا، یہ معجزہ پیغمبر کرام اسلام نے کیا. ان عرب بدوؤں کو مہذب بنایا، مثقف بنایا، تہذیب یافتہ بنایا، ان کے دل میں علم کی لو جگائی، ان کا شوق بڑھایا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے کربلا کو، ہم آج تک وجود مبارک حضرت علی اصغر باب الحوائج کی شخصیت کو نہیں پہنچا سکے دنیا میں. اگر ہم 2 شخصیات کو پہنچا دیں، ساری دنیا، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی ہندو سکھ، ہمارے ساتھ مل کر اس عزاداری میں شرکت کریں گے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام ان 2 شخصیتوں کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے. ایک جناب علی اصغر، دوسرے جناب سکینہ. اس لیے کہ باقی 72 بھی ہوں، حتیٰ ثانی زہرا بھی ہوں، سب ہوں، لیکن کربلا تاریخ انسانی میں عالمی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. یہ 2 شہید وہ ہیں، بہن اور بھائی، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، جنہوں نے آ کر امام حسین اور کربلا والوں کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. حجاز سے نکال کر، عرب سے نکال کر کربلا کو ایک عالمی مسئلہ بنایا. شیعہ میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہم شیعہ فرقہ نہیں ہیں. باقی 71-72 فرقے ہیں اسلام کے، کوئی نہ ہمیں فرقہ سمجھے. اور اگر ہم خود کو فرقہ ماننا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہم ظلم کر رہے ہیں. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلام کا محافظ ادارہ. ہم نے روح اسلام کو اور اسلام کے بلند ترین معارف کو اور اسلام کی حقیقی ترین شخصیتیں، ارکان اسلام، وہ شخصیتیں جن کے وجود پر اسلام کھڑا ہے، انہیں دنیا سے تک متعارف کرانا ہے، انہیں بتانا ہے. ورنہ کبھی ہمارے میڈیا پر اس طرح سے یہ 2 رکعتی ملا بیٹھ کر یوں تبصرے نہ کرتے اور یزید کی جنتی ہونے کی باتیں نہ کرتے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ حسین کون ہے اور حسین نے کیا کیا. آذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس لیے میں یہیں پہ رک رہا ہوں. یہ ربط آیات اس کل بیان کریں گے. بہت خوبصورت سوال تھا، اور انشاءاللہ العزیز خدا توفیق دے ہم یہیں سے جو پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس دقیق ربط کو کل آپ کی خدمت بیان کریں گے. اب میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر بیعت نہ کر کے زندہ بھی رہا اور 11.5 سال حکومت کرنے میں کامیاب ہوا. یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان 11.5 سال تک ایک چھوٹے سے علاقے میں محدود ہو کر رہ گئے. تو امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے، عراق نہ جاتے، یمن چلے جاتے، ہندوستان چلے جاتے، بنو ثقیف کی پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جاتے، یا دنیا کے کسی بھی دوسرے نقطے پر.
قیام نہ فرماتے. قیام کیوں فرمایا؟ امام حسین نے نہ اپنے لیے قیام فرمایا، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنی نسل کے لیے، بشریت کے لیے قیام فرمایا. قیامت تک انسانیت، آنے والی انسانیت کے لیے قیام فرمایا. بنو امیہ کی کیا مجبوری تھی؟ کیوں امام حسین سے مطالبہ کیا؟ جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، باقی 9 کروڑ سے بیعت لے یزید، یا یزید کے جو آبا و اجداد ہیں جو اس کے لیے جنہوں نے بیعت کا راستہ ہموار کیا. سب سے پہلے امام حسین کی طرف قاصد کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بنو امیہ کی مجبوری ہے کہ وہ بنام دین حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسی ملوکیت کو، اپنی اسی بادشاہی کو بنام خلافت حکومت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ خلافت کا دینی ٹائٹل اس وقت تک ان کی حکومت کو نہیں مل سکتا چاہے 9 کروڑ مسلمان یزید کی بیعت کر لیں، جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ اس کی تائید نہ کرے. یہ بنو امیہ کی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے آخر وقت تک زور لگایا، اور روز عاشور بھی آخری ٹائم تک کوشش کرتے رہے کہ امام حسین کسی طرح سے ہاں کر دیں. لیکن اللہ کی صمدیت کا مظہر، قل هو اللہ احد، اللہ کی احدیت کا مظہر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی صمدیت کا مظہر. اللہ بے نیاز ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کی بے نیازی کا ظہور روز عاشور پیکر حسینی سے میدان کربلا میں ہوا کہ یہ عبد کتنا بے نیاز ہے کہ لاکھوں لوگ مل کر اس انسان کی ایک نہیں کو ہے میں نہیں بدل پا رہے. یزید اور یزیدی کتنے بے بس ہیں. یہ یزید اور بنو امیہ کی مجبوری ہے. امام حسین کیوں قیام فرمایا؟ اگر قیام نہ فرماتے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. آج سے یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی عرض کی تھی، آج سے چند سال پہلے لاہور موچی دروازے میں حسین ڈے منایا جاتا تھا. یہ جو صاحبان زہرا، یہ جو بڑا ہال ہے، میرے خیال میں کہا جاتا ہے یہ ملتان کا سب سے بڑا ہال ہے، شرکت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے، گنجائش کے اعتبار سے اس سے بھی بڑا وہاں پر سٹیج سجتا تھا، جہاں پر تمام اردو زبان، ہندو، سکھ، عیسائی، غیر مسلم افراد بھی آتے تھے، مسلمان، اہل تسنن سب آتے تھے. 3 دن تک حسین ڈے منایا جاتا تھا. تو چند سال پہلے جو آخری مرتبہ منایا گیا، اس کے بعد پھر حکومت نے پابندی عائد کر دی. تو تیسرے دن سب سے آخر میں ایسے ہی تھا جیسے ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 6 منٹ باقی ہیں اذان مغرب سے. تو سید العلماء علامہ علی نقی نکن کی نوبت آئی، اور اس سال موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو 3 دن تمام مفکرین نے، دانشوروں نے، علماء نے، اسکالرز نے، شعراء نے، ادیبوں نے اس پر اظہار خیال کیا. تیسرے دن سب سے آخر میں علامہ علی نقی نکن کی نوبت آئی تو ان کا پریشان نہ ہوا، اگرچہ وقت بہت کم ہے. عالم اسی کو کہتے ہیں جو سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بولے متقیان فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، لیکن عالم ہنر رکھتا ہے کہ وہ گھنٹوں کی بات کو لمحوں میں سمیٹ سکے. انہوں نے سمیٹ کے دکھایا. کہا اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. اشارہ ہے، تمثیل ہے، لیکن اس کے اندر سمندر سمو دیا. کیا؟ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. لیکن شہید مرتضیٰ مطہری نے حماس حسینی میں جو بات کی وہ زیادہ جامع ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے. انہوں نے فرمایا اگر حسین نہ جاتے ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حلال حرام میں بدل چکا ہوتا، ہر حرام حلال بن چکا ہوتا. مثلا ہم اپنے شادی حالوں میں، اپنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں اکٹھے ہوتے وقت نکاح، ایک مولوی صاحب آتے کندھے کے اوپر رومال رکھ کر، سر پہ چائنا کی ٹوپی سجا کے، ہاتھوں میں تسبیح گھماتے ہوئے ہمارے بیچ میں بیٹھ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ اور بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے مولوی صاحب چلے جاتے. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، مٹھائیاں کھا کے گھروں کو چلے جاتے. کسی کو احساس تک نہ ہوتا
کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. ناموس بشر، عزت انسانی کو بچایا حسین ابن علی نے. انسانی رشتوں کے تقدس کو، ہر عمل کو، عبادت کو، بنام دین. آج 72 فرقوں میں سے جس کے پاس کچھ بھی ہے بنام دین، صرف اور صرف حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے. ہر فرد مدیون ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آ کر ٹی وی چینل پر اس طرح سے یزید کی جنت کی جانے کی باتیں کرے، مگر ہزاروں دینی موضوعات میں سے یہ ایک موضوع بچا ہے کہ آپ یزید کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی سند جاری کریں. یہ ماہ رمضان کے موضوعات ہیں. اس لیے وقت ختم ہوا. آیت اللہ مرشی نجفی جو سب سے جلدی نماز پڑھاتے تھے، بہت جلدی، استاد میر حداد عادل نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ وہ کاشان میں سنا ایک عالم آپ سے بھی جلدی نماز پڑھاتے ہیں. فرمایا پھر وہ واجب بھی چھوڑتا ہوگا جو مجھ سے بھی جلدی پڑھاتا ہے. مجھ سے جلدی 50 سال حرم معصومہ میں نماز پڑھائی اور جلدی پڑھاتے تھے، مستحبات چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو مشکل پیش نہ ہو. زائر ہوتے ہیں، بوڑھے افراد ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی مریض ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے. اس کے باوجود 50 سالوں میں جماعت سے پہلے، اقامت کے بعد، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک ذکر آیت اللہ مرشی نے کبھی نہیں چھوڑا. ہمیشہ پڑھتے تھے السلام علی الحسین اقامت کے بعد، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء. وقت ختم ہوا. میر حداد عادل نے پوچھا جب باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا؟ کا احسان فراموش نہیں ہوتا. نماز پڑھوں، اپنے محسن کو بھول جاؤں جس نے یہ نماز مجھ تک پہنچائی ہے. وقت افطار حسین ابن علی آقا کی عظمت کو یاد کرتے ہو. پروردگار ہمیں سید الشہداء کے صدقے میں عرفان دین و عرفان عبادت عطا فرما.